جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی محبتوں کا شکریہ، طلب خیر استخارہ کی اتنی پذیرائی، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کی، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آج ایک سورہ یوسف کے ایک جملے سے ابتدا کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے متعلق آسن القصص کا نام دیا گیا ہے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور دنیا کے سب قصوں میں سے سب سے بڑا قصہ ہے۔ اور اس آسن القصص کا جو یہ خدا نے اتنا بڑا یہ نام دیا، اتنے بڑے قصے کی خدا نے قرآن میں ضرورت محسوس کی ذکر کرنے کی، اس کے پس منظر میں جائیں گے نا، اس میں جب ڈوبیں گے ہم تو اس میں سے نوجوان نسل کی اصلاح ملے گی کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا دامن بچایا۔ قرآن میں سب سے بڑا قصہ ہے یہ، اور جس کا خدا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح اپنا دامن بچایا، اور کس طرح انہوں نے اس دامن بچانے کے اس میں جو انہیں تکلیفیں سہنی پڑی، قید تک کس تکلیف اٹھائی، الزام لگے، مگر جب خدا نے ان پہ حکم اسی میں سورہ میں ہو رہا ہے کہ ہم نے یوسف پہ کرم کیا، فضل کیا، اور ہم نے انہیں یہاں تک کہ مصر کی حکمرانی عطا کی۔ ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک پیغام ہے، اس قصے کو سامنے رکھ کے پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا سورہ یوسف میں، تو نوجوانی میں اپنی اصلاح کر لیجیے گا۔ یہ صرف اور صرف اس لیے خدا نے اس کا سورہ یوسف کے اس حصے کو قصوں میں سب سے فضیلت عطا کی کہ اس میں نوجوان نسل کی اصلاح ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچایا۔ آج یہ سورہ، آج یہ خدا بند کریم کا آسن القصص کہنے کا آج یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں نوجوان نسل حضرت یوسف علیہ السلام کے اس طرز زندگی سے اور احوال سے اپنے آپ کی اصلاح کر لیں۔ تو ناظرین، کچھ ابھی تو طلب خیر کی، استخارے کی، کہ لوگوں تک ہی اس کا مقصد پہنچے، ہم وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے مسائل میں، اپنی الجھنوں میں، اپنے رزق کے افعال و اعمال میں، دعا کے اس میں، کہ دعا کا بھی طریقہ ہے۔ ویسے تو وہ صاحب مجیب الدعوات ہے، وہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، دعا کا کوئی وقت نہیں ہے۔ جب دل سے ایک ہوک اٹھتی ہے، تڑپ اٹھتی ہے، اس میں جو دعا نکلتی ہے وہ عرش مولا پہ جا ٹکراتی ہے، اور خدا اس تڑپ کو، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخش دیتا ہے۔ اب آپ کے مانگنے کے انداز میں اپنا اپنا ہے، یہ ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا انداز ہے خدا اسے ہی پسند کرے گا، مگر اس میں کیا شرط ہے؟ خلوص، نیک نیت، اور آپ کے دل کی طہارت۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حدیث قدسی میں، نہ میں آسمان کی بلندیوں میں، نہ زمین کی وسعتوں میں سماتا ہوں تو قلب مومن میں سماتا ہوں۔ معذرت کے ساتھ آج ہم نے جسے اللہ نے عرش مولا کہا مومن کے قلب کو، اور اس کی بلندیوں کا حدیث قصہ اس میں حدیث قدسی میں ذکر کیا، اور اس کا ذکر خالق نے کہ نہ میں زمین کی وسعتوں میں، نہ آسمان کی بلندیوں میں سماتا ہوں تو قلب مومن میں۔ اب کیا ہے کہ دل کی طہارت مقام صفا پہ ہم نے کیا کیا کہ اس دل میں دنیا کو، مادیت کو ڈال کے اس عرش مولا کو ہم نے فرش بنا دیا۔ تو آئیے ہم پہلے مقام اصطفا پہ جاتے ہیں، دل کی صفا اور دل کی پاکیزگی طرف،
جب اس میں خدا اور اس کے نور کے جلوے ظاہر ہوں گے تو یقین جانیے گا آپ کی مشکلیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بڑھیے گا طلب خیر کی طرف۔ ٹھیک ہے، جو ہمیں قرآن سے ملے گا ہم عرض کرتے چلے آئیں گے، جو خیر جو فلاح ملے گی ہم آپ کو بتاتے چلے آئیں گے۔ تو اب اسی ضمن میں دو جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ تو مجبور کر دیتے ہیں، ہزاروں لوگ واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر رہے ہیں، تو وہ اتنا مجبور کر دیتے ہیں جواب۔ صائمہ بی بی ہیں سندھ سے، وہ گھٹنوں کی تکلیف کا اپنا کہ میں نے علاج کروایا، سب کچھ کروایا۔ بی بی دیکھیے میرے استخارے میں جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 سے استخراج بن رہا ہے، تو اس میں شفا ہے، اور یہ دوائیوں سے نہیں، یہ گھٹنوں کی تبدیلی کا عمل آ رہا ہے آگے۔ اب آپ کا ڈاکٹر جانے اور آپ جانیے گا جی۔ اور دوسرا ایک اور سوال ہے، ان صاحب نے اپنا نام ظاہر کرنے کی، جب نام نہیں ظاہر کرنا تو پھر آپ، وہ کہتے ہیں کہ میں فرانس میں نے شادی کی، جس خاتون بچی سے شادی کی اس نے ایک اظہار کیا کہ میں یو کے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور اب ایک مدت سے میرے سے رابطہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی وہ رابطہ کیا، وہ تو کہیں اور شادی کر چکی ہیں، تو آپ اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں جا کے کوئی اور راستہ تلاش کیجیے گا جی۔ تو ایک بات کہ جب ایسے مسائل آتے ہیں تو ہم جذبات کی رو میں بہتے ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے، جبکہ ان مسائل میں آپ کے خاندان، آپ کے قبیلے، بزرگوں کا، ماں باپ کا دخل، مرضی آپ کی ہوتی ہے، مگر ماں باپ جو سوچتے ہیں وہ بہت بہتر سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں باہم پہنچائے، آپ کی تندرستی سلامتی کے لیے دعا گو۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا، تو آگے جیسے جیسے کوشش کروں گا کہ جو واٹس ایپ سے کوئی ضروری یا ایسے سوالات آ رہے ہو جو ترجیحاً پہلے آ رہے ہوں گے، میں کوشش کروں گا کہ آئندہ آنے والے اپنے پروگرام میں ان کا جواب دے سکوں جی میں۔ اور کچھ جواب ہوں گے جو اجتماعی طور پہ ہوں گے۔ اجتماعی طور پہ کون سے جواب ہوں گے؟ جیسے اب مجھے رشتوں کے متعلق آ رہا ہے کہ ہماری بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، اس قسم کے، اب اس میں ٹائمنگ میں نکال کے دے دوں گا کہ کون سا ٹائم بہتر ہو رہا ہے، تو اس میں آپ رجوع کریں، کہاں جہاں سے عزیز و اکارم میں جہاں بھی ہے، جہاں بات بن رہی ہے وہاں بات۔ دیکھیے جو ہم لوگ نا جب رشتے آتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچی کیا کر رہی ہے، لڑکا کیا کر رہا ہے، شرع نے کچھ اور حکم دیا ہے، شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ سن بلوغت سے پہنچنے تک جیسے ہی بچہ پہنچے، لڑکی پہنچے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے، تو ان کی شادی کر دی جائے۔ ہم دنیا کی مادیت کے اس میں پڑھ کے ایسی ایسی مثالیں سامنے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ سن بلوغت شریعت کہہ رہی ہے تو 40 سال 20 سال لوگوں کو گھر اور لڑکوں کو اور خواتین کو بٹھائے رکھتے ہیں۔ نہ، شریعت کو سمجھیے، شرع کی طرف جائیے۔ گو میں نے شریعت کا ایک حوالہ دے دیا ہے، میرا یہ لائن نہیں ہے، یہ میری لائن جو ہے وہ استخارہ طلب خیر ہے، اور طلب خیر میں جو چیز آ رہی ہوگی وہ میں عرض کرتا ہوں گا جی۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا، آپ کا تعاون اور آپ کے سوال ہم طلب خیر میں جواب دیں گے ان کا جی۔ والسلام، دعا گو، اللہ حافظ۔